یہ پاکستان کی سیاست کے ایوان اقتدار کا وہ گوشہ ہے جہاں طاقت کے ستون ہمیشہ ہلتے رہتے ہیں، جہاں اقتدار کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی اور جہاں ہر نیا دن سیاست کے پنڈورا باکس میں چھپی کسی تازہ کہانی کو بے نقاب کرتا ہے۔ گزشتہ ایک مہینے سے اڈیالہ جیل کی دیواروں کے پیچھے ایک خاموشی تھی، ایسی اندھی خاموشی جو خود ایک بیانیہ بنتی جا رہی تھی۔ عمران خان کی بہنوں کو ملاقات کی قطعاً اجازت نہیں دی جا رہی تھی، ایک ایسا معاملہ جو کئی حلقوں میں آقاؤں کے حکم اور حکمرانی کے کھیل کی نئی مثال سمجھا گیا۔ جیل کے اندر سے آنے والی مبہم خبریں، باہر پھیلا ہوا سناٹا اور سوشل میڈیا پر خوف و ہراس کے بیچ بڑھتی چامگوئیاں، منظرنامہ کسی اندھی سازش کی جھلک دکھا رہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اسی خاموشی کے پار سے غلاموں کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کارکنان جمع ہونے لگے۔ یہ صرف احتجاج نہیں تھا، یہ نعرہ حق تھا جس نے جیل کی بلند دیواروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حکومتی موقف سامنے آیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک نجی چینل پر بیان دیا کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ایک سزا یافتہ قیدی کو اجازت دے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر حکومت یا ریاست کے خلاف تحریک چلائے۔ عمران خان کے اہل خانہ مسلسل جیل کے باہر موجود رہے، مگر اندھی سازشیں اور لفظوں کی گولہ باری کے بیچ ملاقات کا کوئی بھی راستہ نہیں نکل سکا۔ علیمہ، نورین اور عظمیٰ خان کو راستے میں ہی روک دیا گیا۔ عمران خان کی بہنوں نے ایک انٹرنیشنل جریدے کو بیان دیا کہ حکومت خوفزدہ تھی۔ کس بات سے خوفزدہ تھی؟ کہ عمران خان کے پیغامات جیل کی دیواروں سے باہر نکل آئیں گے۔ اس سے پہلے ایک گھنٹے کی عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی، عظمیٰ خان کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران قانون کے دائرے میں رہ کے ساری باتیں ہوئی، قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، لیکن اب منظر کسی میدان جنگ کی طرح تھا۔ باہر کارکن احتجاج کر رہے تھے، اندر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا اور غلاموں کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں نے پرامن احتجاج کیا۔ چیخوں کا شور، نعرہ حق اور انتشار کی فضا نے جیل کے اندر طاقت کے ستونوں کو ہلا دیا۔ رانا ثناء اللہ نے وضاحت کی کہ ملاقات منگل کی شب اس شرط پر کروائی گئی کہ بعد میں پریس کانفرنس نہیں ہوگی، اور اگر اسی طرح چلتے رہیں گے تو آئندہ بھی ملاقاتوں پر پابندی نہیں لگے گی۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب تقدیر کا فیصلہ اور قدرت کا کرشمہ ایک ساتھ منظر عام پر آئے۔ ملاقات کی اجازت ملنے کا اعلان حکومت کی جانب سے آیا، مگر ہر لمحہ اندھیری راہوں اور سازشوں کے طوفان کی عکاسی کر رہا تھا۔ عظمیٰ خان نے جیل کے اندر تقریباً 20 منٹ ملاقات کی۔ عمران خان نے بتایا کہ پورا دن کمرے میں بند رکھا جاتا ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ان کے لہجے میں غصہ تھا اور لفظوں کی گولہ باری کے ساتھ یہ بتایا کہ انہیں ذہنی تشدد کا سامنا ہے۔ حکومتی عہدیدار رانا ثناء اللہ کا موقف تھا کہ ان ملاقاتوں میں جو رکاوٹ بنی وہ یہ تھی کہ عمران خان پارٹی کو ہدایات دیتے رہے اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے پیغام رسانی کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ گزشتہ سال نومبر میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی احتجاج کی منصوبہ بندی بھی جیل سے ہی کی گئی تھی، اور اس سال بھی کچھ اسی نوعیت کا پلان تھا۔ یہ ملاقات نہ صرف ایک اہل خانہ کی ضرورت تھی بلکہ سیاسی ایوان اقتدار میں ہونے والے کھیل کا بھی حصہ تھی۔ یہ منظرنامہ انا پرستی، خود پسندی اور مصلحتوں کی دیوار کے سائے میں گزرا۔ عمران خان کی بہنوں نے بتایا کہ پہلے ہر منگل میں ملاقات ہوتی تھی، مگر اب ایک مہینے سے یہ سلسلہ مسلسل رکا ہوا تھا۔ رانا ثناء اللہ نے پھر بیان داغا کہ اگر یہی رویہ رہا تو ملاقاتوں کی پابندی نہیں لگے گی اور تمام قانونی اور انتظامی حدود کے اندر ملاقاتیں ہوں گی۔ اس پورے واقعے نے نہ صرف حق و باطل کی کشمکش دکھائی بلکہ تخت و تاج کے جنگ کے کرداروں کو بھی منظر عام پر لے آیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں کی طاقتور احتجاج، جیل کی دیواروں کے اندر سرفروشی اور حکومت کے بیانیہ کے درمیان ایک پیچیدہ توازن دیکھنے کو ملا۔ ناظرین، یہ واقعہ اسی بات کی یاد دہانی ہے کہ سیاست میں ہر لمحہ ایک فیصلہ کن گھڑی ہو سکتی ہے، اور عوام ہمیشہ غلاموں کی دنیا میں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں چھوٹی سی بات، یہ ملاقات ایک چھوٹی کامیابی ہے، مگر سیاسی کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ جنگوں کی سیاست، اندھی سازشیں اور نفرت کی سیاست کی حقیقتیں
ابھی بھی ملک کی سیاست میں چل رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں شاید ایک نئے انقلاب کی راہ ہموار کریں۔ اپنے دوستوں کا، فیملی کا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔